جناب امیر المومنین نہج البلاغہ میں ایک عظیم شخص کو بھائی کہہ کے پکارتے ہیں اور اس بھائی کی پھر 11 نشانیاں بتلاتے ہیں۔ پہلی نشانی امام فرماتے کان لی فی ما مضی اخن، زمانے گزشتہ میں میرا ایک بھائی تھا جس کی پہلی نشانی کیا تھی، اور جس چیز نے اور جس نشانی نے اسے میری نگاہ میں عظیم بنا دیا تھا وہ یہ تھی کہ اس کی نگاہ میں دنیا حقیر تھی۔ یعنی اگر کوئی علی کی نگاہوں میں عظمت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی نشانی، اس کی پہچان، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھے، اس لیے کہ امیر المومنین نے ساری زندگی دنیا کو حقارت سے ہی دیکھا۔ پہلی نشانی یہ ہوئی کان یعظمہ فی عینی صغر الدنیا فی عینہ، اس کی آنکھوں میں دنیا بڑی حقیر ہوتی تھی اور اس صفت نے مجھ علی کی نگاہ میں اس کو بڑا عظیم بنا دیا تھا۔ دوسری صفت امام فرماتے ہیں وہ اپنے پیٹ کی حکومت سے باہر تھا، یعنی اس کی حکمرانی پیٹ نہیں کرتا تھا، اور جو اسے میسر نہیں ہوتا تھا اس کو نہیں چاہتا تھا۔ ایسے نہیں ہے کہ جو نہیں میسر اس کے پیچھے دوڑتا رہے، اسی کی سوچ ہو، اسی کی دعائیں ہوں، نہیں، وہ اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جو اسے میسر ہوتا تھا اس میں بھی وہ اسراف نہیں کرتا تھا، خود کم کھاتا تھا، دوسروں کو کھلاتا تھا۔ امام نے یہاں فرمایا لا یکثر اذا وجد، کچھ پا لیتا تھا تو اس میں زیادہ خرچ نہیں کرتا تھا۔ امام فرماتے ہیں ایک نشانی اس کی یہ اکثر وہ خاموش رہتا تھا، اور اگر بولتا تھا تو بولنے والوں کو چپ کرا دیتا تھا، سوال کرنے والوں کی پیاس بجھا دیتا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ذات گرامی فرما رہی ہیں جو سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی علی والے جب بولتے ہیں تو اس انداز سے بولتے ہیں کہ پھر سوال کرنے والے چپ ہو جاتے ہیں۔ یوں تو عاجز و کمزور تھا، مگر جہاد کا موقع آ جائے تو وہ شیر بیشہ اور وادی کا اژدہا تھا۔ اب آپ اس دور میں بھی دیکھیے علی والوں کی ایک پہچان اور علی کی نگاہ میں عظیم بننے والے شخص کی پہچان کیا ہے کہ ظاہری طور پر وہ عاجز اور بڑا کمزور نظر آئے گا، لیکن جب جہاد کی بات آتی ہے تو کیا ہے؟ وہ بے شک شیر ہے اور وادی کا اژدہا ہے۔ وہ جو دلیل و برہان پیش کرتا تھا وہ فیصلہ کن ہوتی تھی۔ فقط یہ نہیں ہے کہ جہاد کے میدان میں، بلکہ علم و حکمت کے میدان میں بھی اس کی حالت یہی ہوتی تھی۔ امام فرماتے ہیں وہ ان چیزوں میں سے کہ جن میں عذر کی گنجائش ہوتی تھی کسی کو سرزنش نہیں کرتا تھا۔ بڑا ایک خوبصورت جملہ ہے عزیزان، اور اس پہ اگر ہم عمل کریں تو ہمارا یہ معاشرہ کتنا ہی امن سے بھر جائے۔ اگر کہیں ذرہ بھر بھی کسی کے عمل میں عذر کی کوئی گنجائش ہے، شاید اس نے اس لیے کیا ہوگا، شاید میں غلط سمجھا ہوں گا، شاید وہ کسی اور کو کہہ رہا ہوگا، تو امام فرماتے ہیں کہ میرے اس بھائی کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان چیزوں میں کہ جن میں عذر کی گنجائش ہوتی تھی کسی کو سرزنش نہیں کرتا تھا جب تک اس کے عذر معذرت کو سن نہ لے۔ وہ کیوں اس نے کیا ہے اس کے بغیر اس کی سرزنش نہیں کرتا تھا۔ امام فرماتے ہیں وہ کسی درد و تکلیف کا ذکر نہ کرتا تھا مگر اس وقت کہ جب اس سے چھٹکارا پا لیتا تھا۔ بڑی تکلیفیں برداشت کرتا، لیکن برداشت کرتے وقت اکیلا برداشت کرتا رہتا تھا۔ جب وہ تکلیفیں دور ہو جاتی تھیں تو رب کے شکر کے طور پر یا جن بھائیوں نے اس کی مدد کی تھی ان کے شکر کے طور پر اس کا تذکرہ کرتا تھا، اس حال میں رب نے یا اس حال میں آپ نے میری مدد کی۔ وہ جو کرتا تھا وہی کہتا تھا، اور جو نہیں کرتا تھا اسے نہیں کہتا تھا۔ عزیزاً ایک ایک تعریف کی طرف و تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ یہ ہے جناب امیر علیہ السلام جو اپنے بھائی کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر دہرا رہا ہوں، وہ جو کرتا تھا وہی کہتا تھا، جو نہیں کرتا تھا وہ نہیں کہتا تھا۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اسی کو اپنانا چاہیے۔ اگر بولنے میں اس پر کبھی غلبہ پا بھی لیا جائے تو خاموشی میں اس پر غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ بولنے سے زیادہ سننے کا خواہش مند رہتا تھا۔ اس دور میں بھی اس چیز کی طرف ذرا توجہ فرمائیے کہ علی فرماتے ہیں وہ جو میری نگاہ میں عظیم تھا، کان لی فی ما مضی اخن، اس کی ایک پہچان کیا ہے؟ وہ بولنے سے زیادہ سننے کا خواہش مند رہتا تھا۔ اور جب اچانک اس کے سامنے دو چیزیں آ جاتی تھیں تو وہ دیکھتا تھا کہ ان دونوں میں سے
ہوائے نفس کے زیادہ قریب کون سی ہے تو وہ اس کی مخالفت کرتا تھا، خواہشوں کو ٹھکرا دیتا تھا، ان کی مخالفت کرتا تھا۔ آخر میں خلاصہ امام یہ نکالتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِهَٰذِهِ الْخَلَائِقِ، میرے مولا علی فرماتے ہیں یہ ہیں وہ اخلاقیات جو آپ کو بجا لانے ہیں۔ مفتی صاحب ترجمہ کرتے ہیں لہذا تمہیں ان عادات و خصائل کو حاصل کرنا چاہیے اور ان پر عمل پیرا اور ان کا خواہش مند رہنا چاہیے۔ اگر ان تمام کا حاصل کرنا تمہاری قدرت سے باہر ہو تو اس بات کو جانے رہو کہ تھوڑی سی چیز حاصل کرنا پورے کے چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ 11 اوصاف امام نے بتلائے۔ امام فرماتے ہیں اگر سب حاصل نہیں کر سکتے ہو تو جس حد تک کا ہو سکتا ہے ان فضائل کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ میں ایک فضیلت کو دہرا دیتا ہوں اور وہ یہ کہ امام فرماتے ہیں وہ بولنے سے زیادہ سننے کا خواہش مند تھا۔ بیٹھیے تو ایسے افراد سے بیٹھیے کہ جن کے بول میں انسانی زندگی کی بہتری کے اسباب ہوں، پھر ان کو سنیے، نہ یہ ہے کہ یہی ہم کہتے رہیں کہ ہم ہی کہتے رہیں۔ پروردگار ان فرامین پہ عمل پیرا ہو کے ہمیں علی کے نزدیک اور علی کے محبوں میں سے شمار فرمائے۔